کر ویب سائٹس کھول کر ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے. اف دے نو قرآن ہاؤ ٹو ریڈ قرآن, قرآن آتا ہوگا, دین آتا ہوگا, اس پر عمل کریں گے اور ہمیں ثواب پہنچائیں گے. تو اپنی فیملی کو بھی پلیز ایجوکیٹ کیجئے. تو آج میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو قرآن پاک میں موجود ہے اور ہسٹوریکل ایونٹ ہے. یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں یہ تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیت المقدس اور اس کے اطراف میں نیکی کی, دین کی دعوت دیتے تھے. آپ کی قوم کی بدعمالیاں بہت بڑھ گئیں, اتنی بڑھ گئیں کہ وہ قوم اللہ کو نہیں مانتی تھی اور سخت رب کی نافرمانی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں پر بڑے عجیب عجیب عذاب نازل کیے. اس قوم پر ایک اور طریقے سے عذاب نازل کیا, ایک ظالم حکمران بھیج دیا. یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ایک انداز ظالم حکمران بھی ہیں. بخت نصر نامی ایک ظالم حکمران آیا, اس نے 100,000 لوگوں کو تو قتل کر دیا. پہلے تو اس قوم کے 100,000 لوگوں کو اس نے شہر بدر کر دیا, ملک سے ہی باہر نکال دیا, اور 100,000 لوگوں کو غلام بنا لیا اور پورے شہر کی عمارتوں کو تہس نہس کر دیا. اسی جو قیدی بنائے گئے اسی میں حضرت عزیر, اللہ کے نبی بھی ان کے قیدیوں میں شامل تھے. کچھ عرصے کے بعد حضرت عزیر کو رہائی ملی. آپ اپنی قوم سے بڑی محبت کرتے تھے. اپنی سواری پر, اپنے گدھے پر آپ کی سواری تھی, آپ نے اس شہر کا چکر لگایا. جب شہر کو دیکھا کہ ساری عمارتیں ڈیمولش ہو گئی ہیں, کوئی نہیں بچا, ویرانہ, درختوں پر پھل لگے ہیں, کھانے والا کوئی نہیں. آپ بڑے افسردہ ہوئے اور آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو پھر کیسے آباد کرے گا, کوئی ہے ہی نہیں شہر میں. اب رب عز و جل نے اپنی قدرت کا منظر دکھانے کا فیصلہ فرمایا. حضرت عزیر نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا, فروٹ نکالے, فریش فروٹ کھائے, اپنی جھولی میں بھی کچھ فروٹ رکھ لیے, اور گریپس کا, انگور کا جوس نکالا اپنی مشک کے اندر, وہ بھی رکھ لیا, اور اس درخت کے نیچے آرام کرنے لگ گئے. آپ نے اپنے گدھے کو قریب باندھا, درخت کے نیچے خود سو گئے. ایک مشک تھی, ایک یوں سمجھے چھاگل تھی جس میں انگور کا جوس تھا, شیرہ تھا انگور کا, اور فروٹ تھے فریش. آپ سو گئے. اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے نیند ہی کے عالم میں حضرت عزیر کو وفات دے دی. لک ایٹ می, کتنا انٹرسٹنگ یہ واقعہ ہے. مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ سب کتنا انٹرسٹنگ سن رہے ہیں. یہی تو قرآن ہے. پڑھیں نا قرآن, دنیا بھر کے عجیب عجیب واقعات پڑھتے ہیں, قرآن نہیں پڑھتے. اب سنیں, اب حضرت عزیر جو ہے اسی عالم میں دنیا سے چلے گئے. 100 سال تک آپ وہیں رہے. اللہ کی قدرت کا کمال دیکھیں, اللہ نے آپ کو دنیا کی نظروں سے چھپا دیا. چرند, پرند, درندے, کسی جانور کو آپ نظر نہیں آتے, جنات, انسان, کسی کو نظر نہیں آیا. 70 ایئرز جب گزر گئے, ایک اور بادشاہ وہاں سے گزرا. اس نے دیکھا پورا شہر ویران ہے, درخت ہیں, باغات ہیں, nobody there. اس نے لوگوں کو وہاں آباد کرنا شروع کیا. یہ بلڈر موجود ہیں یہاں پر بہت سارے. 30 سال میں اس نے بہت ساری بلڈنگیں بنائی, اس نے گھر بنائے اور پورا شہر, سٹی دوبارہ اسٹیبلش کر دیا. فرسٹ کلاس سارے گھر آباد ہو گئے, اسٹریٹس آباد ہو گئیں, وہ سٹی پھر آباد ہو گئی. اب جب 100 ایئرز پورے ہوئے تو حضرت عزیر کھڑے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر سے سوال کیا وحی کے ذریعے, اے عزیر بتاؤ کتنا سوئے ہو؟ کہ مالک ایسا لگتا ہے صبح سویا تھا, عصر کے وقت اٹھا. فرمایا اپنے گدھے کی طرف نظر کرو, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اپنے گدھے کی طرف دیکھو. دیکھا تو وہاں گدھا, ہڈیاں گل سڑ گئی, ختم, فنش. حیران ہو گئے. کہا اپنی گود میں دیکھو, پھل ویسے کے ویسے ہی فریش. اپنے انگور کے جوس کو دیکھا, وہ بالکل فریش. آپ حیران ہیں. اب بتایا گیا کہ تم 100 سال تک یہاں رہے ہو. اب آپ نکلے شہر کا دورہ کرنے. سونے سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ اس شہر کو کیسے آباد کرے گا. رب نے اپنی قدرت کا نظارہ حضرت عزیر کو دکھایا. آنکھ کھلی تو شہر آباد, اسٹریٹس آباد, لوگ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. اب سنیں ایک اور امیزنگ ٹویسٹ اس واقعے کے اندر. حضرت عزیر تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہنچ گئے, جو آپ کا پرانا گھر تھا. آپ گئے تو ایک بوڑھی عورت, بالکل بہت بڑی ایج کی عورت اس گھر کے باہر بیٹھی تھی. آپ نے اس عورت سے پوچھا یہ عزیر کا گھر نہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ عزیر کا گھر ہے, مگر تم عزیر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کو تو 100 سال ہو گئے, دنیا سے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے. تو کہا اماں جی میں ہی عزیر ہوں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تم عزیر نہیں ہو سکتے. کہا میں ہی عزیر ہوں. اچھا ایک اور کمال کی بات, حضرت عزیر 100 سال تک جب دنیا سے پردہ فرمایا نا, اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی.
آپ 100 سال بعد جب زندہ ہوئے اس وقت بھی عمر آپ کی 40 سال ہے. سارے زمانے کی عمر بڑھ گئی, آپ ادھر ہی کھڑے ہیں. اب وہ عورت کہتی ہے کہ اگر تم واقعی عزیر ہو تو مجھے یاد ہے وہ مور دین 100 ایئرز اس عورت کی ایج تھی کہ عزیر جو دعا مانگتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھی. تو تم دعا کرو اللہ سے, اللہ میری آنکھیں واپس لوٹا دے, میرا فالج ٹھیک ہو جائے. حضرت عزیر نے دعا کی, اللہ نے اس بڑھیا کی آنکھیں بھی لوٹا دی, اس کا فالج بھی ٹھیک ہو گیا. اب جب اس کی آنکھیں روشن ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ہاں یہی چہرہ تو یہی ہے, آپ ہی عزیر ہیں, میں گواہی دیتی ہوں. اب وہ عورت آپ کو لے کر محلے میں سارے لوگ بزرگ بیٹھے تھے وہاں لے گئی اور وہاں جا کے کہا کہ یہ عزیر ہیں. لوگ حیران ہو گئے, مذاق اڑانے لگے. اچھا ایک اور امیزنگ بات, اس پوری کچہری کے اندر 118 سال کا حضرت عزیر کا بیٹا بھی موجود تھا. حضرت عزیر کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ یہ ہے قرآن, یہ ہے اللہ کی قدرت. یہ پڑھے تو پتہ چلے نا, دنیا میں یہ پہلی ہے کہ کوئی ایسا باپ بھی گزرا جس کی عمر 40 سال اور بیٹے کی عمر 118 سال. اب وہ بیٹا کہے میرے والد کیسے آ سکتے ہیں؟ کہ اگر آپ میرے والد ہیں تو میرے والد کی ایک نشانی تھی. میرے والد کی کمر پر ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا. حضرت عزیر نے اپنا کرتا اتارا اور وہ چاند سا مسا جو ہے حضرت عزیر کا وہ دیکھ لیا گیا. بیٹے نے بھی گواہی دی کہ یہ میرے والد ہیں. اب جناب پوتے آئے, حضرت عزیر کے پوتے بھی بوڑھے ہو گئے تھے. انہوں نے آ کے دادا سے ملاقات کی, مگر گاؤں والے نہ ماننے کے لیے تیار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ حضرت عزیر ہے نا تو ان کو تورات زبانی یاد ہوگی, کیونکہ عزیر کو تورات یاد تھی. بخت نصر نے کیا تھا برا کام کہ اس نے پورے ملک سے تورات شریف کو ضائع کر دیا, سارے نسخے جلا دیے, معاذ اللہ ختم کر دیے, اور جتنے تورات شریف کے حافظ تھے سب کو قتل کر دیا. یعنی ملک میں ایک بھی تورات پڑھنے والا, یاد رکھنے والا بھی نہیں تھا, کتاب کا نسخہ بھی نہیں تھا. حضرت عزیر نے تورات کی تلاوت شروع کر دی. اچھا بڑی امیزنگ پوزیشن ہو گئی. اتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں, اگر ہم میں سارے ایسے ہوں جن کو قرآن نہ آتا ہو اور ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے میں قرآن سناتا ہوں, مجھے قرآن آتا ہے, تو ہم یہی کہیں گے نا یار آپ پڑھ رہے ہوں گے, لیکن ہم کیسے کنفرم کریں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہمیں تو آتا ہی نہیں. اب اس گیدرنگ میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو تورات آتی ہو. تو انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم یہ تورات سنا رہے ہیں کیا سنا رہے ہیں. تو ایک بوڑھے نے کہا کہ جب بخت نصر نے, دیکھو اللہ کی شان, بخت نصر نے تورات شریف ساری جلائی تھی, اس وقت ایک تورات ایک انگور کی بیل کے نیچے میں نے دفن کر دی تھی. اب یہ سارے گاؤں کے لوگ وہاں گئے, اس جگہ کو کھودا, تورات شریف کو نکالا. اب کہا حضرت عزیر سے پڑھیں, تورات کھول لی گئی. حضرت عزیر پڑھتے گئے, یہ دیکھتے گئے. دین ایوریبڈی ریئلائز, اور انہوں نے کنفرم کیا کہ یہی حضرت عزیر ہیں. اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ دیکھا, مگر بدقسمتی یہ رہی ان کے ایمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ یہودی تھے وہ لوگ, انہوں نے حضرت عزیر کے اس کمال کو دیکھ کر, ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ پر اپنے ایمان پر مضبوطی سے عقیدہ مضبوط کر لیتے, اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے, ان بدبختوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اینڈ فرام دیٹ ڈے آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں, اب آپ کہیں گے جناب اتنا بڑا واقعہ تو سنا دیا, اب بتائیں قرآن میں کہاں ہے. میں قرآن کی آیات اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتا تھا, لیکن مفسرین نے جو سمرائز کیا میں نے اس کو آپ کو سنا دیا ہے. اگر آپ اس پورے واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر لیجئے, 3 پارہ ہے, سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 259, اور اس کے آگے مزید اس کو ڈیفائن کیا گیا. اس کا ترجمہ پڑھیں, اس کی تفسیر پڑھیں, تو آپ کو یہ قرآن کا امیزنگ, یہ ون آف امیزنگ واقعہ ہے. 100 کے قریب قرآن میں ایسے واقعات ہیں, پڑھیں تو پتہ چلے نا. اور روزانہ کا ایک واقعہ اپنے بچوں کو سنائیں تو 3 مہینے تک آپ کے گھر میں قرآن ہی ہوتا رہے گا, نبیوں کی باتیں ہوتی رہیں گی. اب اس واقعے سے سبق, واقعہ تو سن لیا نا, اب اس واقعے سے 2 سبق ملتے. سبق تو بہت سارے نکالے جا سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے آج شارٹ پیریڈ کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. 2 سبق. پہلا سبق تو یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب جب چاہے جیسے چاہے اپنی قدرت کا نظارہ دکھائے. 100 سال حضرت عزیر کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے. یہ میرے رب کی شان ہے نا. تو اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ بہت سارے میرے بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی کسی پریشانی میں ہو, کوئی کسی بیماری میں ہو, کوئی کسی کلیمٹی میں ہو, کسی بھی پریشانی میں ہو کر بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ہم مایوسی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. یار ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے,
اب علاج نہیں ہو سکتا, میرا کاروبار ایسا خراب ہو گیا ہے, اتنی پرابلمز آ گئی ہیں, اب ٹھیک نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ, بلکہ کچھ لوگ تو گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ جناب میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں نہیں بخشا جا سکتا. نہیں, ہمیں دنیا والوں سے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہو جائے, اللہ سے ٹرسٹ ختم نہیں ہونا چاہیے. آج عجیب معاملہ ہے, ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے, ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے. حالانکہ وہ کریم ایسا ہے, وہ کیسے بخشتا ہے. اگر آپ گناہ گار ہیں, بے شک ہم سارے گناہ گار ہیں, مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے, اللہ کا اعلان ہے, اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.